اب سرکار دو عالم کا دور آ گیا، لیکن غربت کا دور تھا۔ لیکن جب خدیجہ سے شادی ہو گئی تو خدیجہ کی دولت جہیز میں آ گئی، جناب خدیجہ کی دولت جہیز میں آ گئی، اور اسی زمانے میں قحط پڑا۔ سرکار آنکھ میں آنسو لیے ہوئے آئے، جناب خدیجہ نے کہا میرے سرتاج آپ کی آنکھ میں آنسو، میں آپ پر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا خدیجہ مکے کے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، کنیزوں کو حکم دیا تو شخانے کھول دیے جائیں اور جتنی بھی اشرفیاں ہیں ان کو لا کے میرے سامنے ڈھیر کر دیا جائے، کچھ بھی نہ رکھا جائے۔ خزانوں کے منہ کھل گئے، خدیجہ کے سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ ایک طرف سرکار تھے، دوسری طرف خدیجہ۔ کہتے ہیں اتنی دولت کا انبار لگا کہ خدیجہ سے محمد چھپ گئے، محمد نظر نہیں آ رہے تھے، تو اٹھ کر کہا سرتاج جو دولت آپ کے جمال کو مجھ سے چھپا لے اس کو لے جا کے خیرات کر دی، دولت کو لٹا دی۔ ابھی کلمہ تو نہیں شروع ہوا، ابھی دین نہیں شروع ہوا، لیکن سرکار شہر والوں کی بھوک نہ دیکھ سکے۔ لوگ پوچھتے ہیں خدیجہ کی دولت کہاں گئی، اور کچھ احمق ہمارے اپنے یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ مت پڑھا کیجئے کہ اسلام دولت سے پھیلا۔ اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ اس میں کون سی شرم آ گئی کہ اگر دولت سے اسلام پھیلا تو کیا ہو گیا؟ یہاں اسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جاہل لوگ یہ نہیں جانتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تاریخ کیا کہہ رہی ہے کہ دولت خدیجہ کی اٹھا کر دے دی اور کھانا کافروں کو کھلایا۔ ہاں یہ کھانا کھلا کر اشرفیوں سے، اگر مکے والوں سے محمد نے کہا ہوتا کہ اس کے بدلے میں کلمہ پڑھو، پہلے بات کو سمجھو، پہلے واقعات کے جزیات کو سمجھو، غور سے چیزوں کو پڑھو، نہیں سمجھ میں آتی تو اس سے پوچھو جو جاننے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کچھ نہیں آتا تو اس کے پاس جاؤ جو جانتا ہے۔ اہل بیت جانتے ہیں، قرآن جانتا ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ جاہل کیوں ہے مسلمان؟ قرآن